بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا، وہ شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جائے جب تک کہ وہ صفا اور مروہ کے بیچ سعی نہ کر لے۔ یہاں صفا اور مروہ سے مطلب ہے کہ صفا اور مروہ جو حج اور عمرہ کا اہم حصہ ہے۔ حدیث کی آسان سمجھ۔ یہ حدیث حج یا عمرہ کے دوران احرام کی حالت کے بارے میں ہے۔ جب کوئی انسان احرام میں ہوتا ہے تو کچھ چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں، جیسے بیوی کے ساتھ تعلقات بنانا، خوشبو لگانا، بال ناخن کاٹنا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ جب تک سعی صفا مروہ کے بیچ جو چلا جاتا ہے پورا نہ ہو جائے تب تک بیوی کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔ فائدے اور سبق: عبادت کی مکمل ادائیگی ضروری ہے۔ حج اور عمرہ صرف نیت سے پورا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ہر عمل، طواف، سعی آدि کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہر عبادت کو صحیح طریقے سے پورا کرنا چاہیے۔ شریعت کی پابندی: اسلام ہر چیز کا طریقہ سکھاتا ہے، کب کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ احرام کی حالت میں انسان کو اپنے آپ پر قابو رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ صبر اور خود پر قابو: بیوی سے دور رہنا آسان نہیں ہوتا لیکن اللہ کی خاطر یہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ اس سے انسان کا اور صبر مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں پوری توجہ: جب انسان دنیاوی چیزیں جیسے رشتے سے دور رہتا ہے تو وہ پوری طرح اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ حج عمرے کا اصلی مقصد بھی یہی ہے۔ صحابہ سے علم لینا: اس حدیث سے دکھتا ہے کہ لوگ صحابہ سے سوال پوچھتے تھے اور ان سے دین سیکھتے تھے۔ ہمیں بھی دین کا صحیح علم جانکار لوگوں سے لینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 396، کتاب نماز کے احکام اور مسائل میں۔ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دین کی معلومات کریں، کیونکہ قبر میں اور آخرت میں یہی چیزیں کام دیں گی جو جنت میں انسان کو لے کے جائیں گی۔